أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما تجوید کی اس کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید جی آئین ہوں میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ ابھی ہماری سسٹر تھوڑی دیر میں انشاءاللہ کلاس کا آغاز کریں گے، تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور قرآن کو آہستہ اور واضح طور پر پڑھو، یعنی قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ تو اس میں ایک حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ چل کر اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اس تجوید کلاس میں ہم لوگوں نے قدم رکھ لیا ہے، بس اس کو سیکھنے اور سکھانے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہماری بہن کو توفیق دے۔ اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری کلاس کس طرح ہوا کرے گی اور آگے کس طریقے سے آپ اس کو لے کر چلیں گے۔ تو اب ایک تو یہ بات ہے کہ جی قرآن ایک علم ہے نا، خزانہ ہے، یہ کبھی ختم نہیں، اس کو مرتے دم تک سیکھتے رہنا چاہیے۔ ہزاروں کلاسیں چل رہی ہوتی ہیں، تو آپ اس وقت سب سے بہترین کلاس کے اندر موجود ہیں۔ تو ہمیں قرآن کے الفاظ کو تجوید کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، کہ طریقوں کو سیکھنا ہے، اور ہم نے اس سلسلے کو انشاءاللہ جاری رکھنا ہے۔ یہ جو ہماری بہن ہے، ان کو کافی ماشاءاللہ یہ تجوید کافی دیر سے پڑھا رہی ہیں، اور اسی طرح یہ ترجمے کی کلاس بھی ماشاءاللہ لے رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ابھی 10 ویک پر یہ منحصر ہوگا، 10 ویک میں آپ کو جو اس کے رولز ہیں وہ بتائیں گی۔ جیسے آج سبق نمبر 1 ہوگا، اس میں ہماری پوری ایک ٹیم ہے، آپ کے ٹیچر ہیں ہوں گی نعیم کوثر، ان کے ساتھ جو ان کو معاون ہوں گی فراتیق، سسٹر شمائلہ، انیلا، نوشین، اور بھی ہماری بہنیں ہوں گی جو آپ کی ہیلپ کر رہی ہوں گی اس کورس کے اندر۔ یہ آپ کو کورس پڑھا دیں گی آج۔ اس کی جو PDF سلائیڈ آپ کو نظر آئے گی وہ بھی گروپ میں شیئر کر دی جائے گی، اس کے بعد اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو گروپ میں بھجوا دی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو اسائنمنٹ دی جائیں گی اس گروپ میں کہ آپ نے یہ جو ہے سورہ مبارکہ یا یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، یہ آپ نے اپنی زبان کے اندر بھجوانی ہوگی گروپ میں۔ تو ہماری جو سسٹرز ہیں، جب ان کو ٹائم ملے گا انشاءاللہ آپ کو رسپانس کر دیں گے، جو آپ کی مسٹیکس ہوں گی وہ بھی آپ کو بتاتی رہیں گے۔ اچھا، میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ اس گروپ کے اندر آپ کوئی چیٹ چیٹ ایسی نہ کیجیے گا جو تجوید کے علاوہ ہو، جیسے کوئی عید مبارک لوگ کہہ دیتے ہیں، جمعہ مبارک، اور بھی بہت سی ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ ہوگی کوئی ایسا اس کو نہ کیجیے گا، تو کیونکہ ہم نے اس کو صرف اور صرف تجوید سیکھنے کے لیے گروپ بنا ہوا ہے، ورنہ یہ پھر ہم ایک اور گروپ بنائیں گے، اس میں ایڈمن کی یہ جو چیزیں ہوں گی، ویڈیو شیڈیو انشاءاللہ آپ کو بھجوائیں گے۔ تو ورنہ کوشش یہی کریں گے اسی گروپ کے اندر ہماری جو بہنیں ہیں وہ آپ کی ہیلپ کرتی رہیں گی۔ ابھی میرے استاد ڈاکٹر کاشف سہیل ملک صاحب ہیں، ان کو بھی ہم لائن پہ لے رہے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا انشاءاللہ آپ کو اس بارے میں تھوڑا سا بریف کریں گے۔ باقی ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ کی کلاس ہو جائے گی، تو نیکسٹ پھر جو ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں گروپ میں ہی سارا بھجوا دیا جائے گا، اور آپ سے وہاں پہ انشاءاللہ آپ کا سبق بھی وہ ہماری بہنیں سنا کریں گی۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ میرے استاد ڈاکٹر کاشف سہیل ملک صاحب، ویلکم سر، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ برادر اعجاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ میرے تمام عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، یہ آپ کا قرآن سے محبت کا ثبوت ہے کہ اس وقت الحمدللہ اس کورس کے لیے 80 سے زائد احباب، اور میرا خیال ابھی وقت ہے، ہم نے کچھ تھوڑا سا پہلے شروع کیا ہوا ہے، آپ لوگ اس کلاس کا حصہ بن چکے ہیں۔ برادر اجاز الحمدللہ بنیادی باتیں آپ کو بتا چکے ہیں، اور ظاہر اللہ کی نظر میں اس سے بہتر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا کہ انسان اللہ کی کتاب کو سیکھنے کی کوشش کرے، اور زندگی کے ہر معاملے میں کتاب اللہ کو ہر چیز پہ مقدم رکھے، اور کتاب اللہ ہی سے زندگی کے تمام زاویوں اور معاملات کے لیے ہدایت حاصل کرے۔
تو آپ دنیا کی عمومی کوئی زبان سیکھیں تو ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اچھا بولا جائے، اس میں اچھی گفتگو کی جائے۔ ہمارے ہاں ہم لوگوں کو یہ کہہ لیجئے کہ ایک عجب سا ہمارے ہاں ہمیں کانسیپٹ ہے کہ جی انگلش زبان کے حوالے سے ہمارے بڑے مختلف قسم کے خیالات ہیں کہ وہ اچھی بولی جائے تو جی آپ کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے، یہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، لوگ انسپائر ہوتے ہیں، اگر کوئی بیچارہ غلط پرناؤنس کر دے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو ایک عام دنیاوی زندگی زبان جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیں دنیا میں کامیابی کے لیے مدد کر سکتی ہے، اس کے حوالے سے ذرا اپنا رویہ دیکھیے۔ ماں باپ اپنے بچوں پہ اور ان کی سکولنگ اور ان کے اساتذہ اور انگلش زبان کے تمام ذرائع کہ یہ اس کی زبان اچھی سیکھے تاکہ یہ زندگی میں کامیاب ہو۔ تو بردرز اینڈ سسٹرز، میں صرف یہ اسی ایک پوائنٹ پہ اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے کہ جو سب سے بڑی کامیابی ہے اور جو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت کے لیے اور ایک ایسی دائمی زندگی کے لیے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس کی گارنٹی دیتی ہے، تو کیوں نہ میں اور آپ اس گارنٹی، اللہ رب العزت کے اس اعلان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ساری بشارتیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، تو ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں۔ اور اگر آپ کے کوئی عام چھوٹا سا برانڈ، کوئی کمپنی آپ کو گارنٹی دینا کہ جی یہ جو ہماری پروڈکٹ ہے یہ 25 سال تک خراب نہیں ہوگی، تو ہم باگے ہوئے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہی لے لو۔ تو دیکھیں کہنے والا کون؟ جو خالق کائنات ہے، اور ہمیں بتانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افضل البشر ہیں، انسانیت میں مقدم ترین۔ تو بس یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، کسی بھی کلاس یا کورس کے لیے اس کی کامیابی کا ضامن ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو چلانے والے لوگوں نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے، کس طرح کے لوگ ہیں، پڑھانے والا کون ہوگا۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ برادر اجاز کے لیے میرے پاس شاید الفاظ کی کمی ہو، ان کی محبت اور شوق اور زندگی کے اپنے باقی، بائی دا وے آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ کوئی ایسے فارغ لوگ نہیں ہیں کہ جو اور زندگی کے باقی معاملات ہیں، ایک بڑی اچھے یعنی شعبے میں ایک بہترین آرگنائزیشن کے اندر پاکستان کی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور پھر بھی وقت نکال کر یہ ساری کوششیں اور کاوشیں کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے اللہ کی کتاب اور اس کے دین کی اشاعت اور اس کی ترغیب و ترہیب کے لیے کام کیا جا سکے۔ ہماری بہن سسٹر نعیم کوثر آپ کے ساتھ ہیں، ان کا تعارف کروایا جا چکا، آپ بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور الحمدللہ دیکھیے انہوں نے خود سیکھا اور اس سلسلے کو آگے پھیلا رہی ہیں، اور یہ سب لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کے سامنے اپنی کوششیں اور کاوشیں رکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ ناممکن ہے کہ ایک طرف سے تو یہ سارا کچھ ہو اور دوسری طرف سے تو آپ سے بھی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو صرف دو باتیں کہہ کے میں، نمبر ون کہ آپ کلاس کے اندر ریگولر رہیں، یہ پہلی شرط ہے زندگی میں ویسے بھی کامیابی کی۔ اللہ کو وہ عبادت بھی وہ پسند ہے جو کم کر لی جائے لیکن تسلسل سے ہو، وہ صدقہ جو کم ہو لیکن مسلسل کیا جائے، وہ نیکی جو کم ہو لیکن اس میں آپ کنٹینیوٹی کو برقرار رکھیں۔ تو ایک تو ریگولیرٹی، پہلی بات کہ آج اگر میں دیکھ رہا ہوں 102 لوگ ہو گئے ہیں تو پھر اگلی کلاس میں بھی اتنے ہی لوگ ہونے چاہیے۔ دوسرا پنکچویلٹی، وقت پر شامل ہونا کلاس میں، تاکہ آپ پہلے منٹ سے ہی اس وقت کا بہترین فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ سب ویسے بھی قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ کو بڑی خاص مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کی توجہ اس طرف رکھی کہ آپ اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، لہٰذا اس کی ساری جزیات، ساری باتیں، اس کا ترجمہ، اس کی تجوید، اس کی ادائیگی، جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ زبان کے اظہار کے لیے بنیادی چیز اس کی ادائیگی ہے، تو اسے سیکھیے، اور ان اساتذہ کرام کو خوب اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں، ان تمام احباب کو جن کا کوششوں اور کاوشوں میں ہمارے ساتھ سسٹر نعیم کوثر بھی ہیں، سسٹر فرح عتیق بھی ہیں، سسٹر شمیلہ عرفان بھی ہیں، اور بھی نام ہوں گے، معذرت میں اگر کوئی نام مس کر رہا ہوں، تو یہ سب لوگ ظاہرہ برادر اجاز لیڈ کر رہے ہیں سارے پروجیکٹ کو، صرف آپ کے لیے قرآن پاک کی تعلیمات کو آسان آپ کے گھروں تک پہنچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے اجر یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سلسلے میں مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی اور برادر اجاز کو اور ان کی ساری کاوشوں اور کوششوں کو، میں شاید وقت کم ہے آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ اور کتنے پروجیکٹس میں اور جگہوں پہ
کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو اور استقامت عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، زندگی کے باقی معاملات میں اتنی آسانیاں دے کہ وہ آسانی سے اپنا وقت جو ہے قرآن کی خدمت کے لیے دے سکیں. برادر اجاز، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہاں بلایا. سبحانک والسلام. اور میں واپس آپ کی طرف مائک جو ہے وہ موڑتا ہوں، آپ اپنا سلسلہ جاری رکھیے. جزاک اللہ جزاک خیر. اللہ سر، جزاک اللہ سر. جی سسٹر نعیم کو سر کنٹینیو کریں جی اپنا کورس. ماشاء اللہ جی، الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے اساتذہ کرام سر اعجاز صاحب اور ڈاکٹر کاشف صاحب، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑے پلیٹ فارم پر جو ہے نا متعین کیا ہوا اور ہمارے لیے آسانیاں کر رہے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے. آپ لوگوں کی دعاؤں اور آپ کا ساتھ مجھے ہر لمحہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام کروا لے. احسن طریقے سے میں کرنے کی جو کوشش کروں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. کلاس کا آغاز کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے تمام محترم قرآن دوست احباب، آج ہم بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے کا آغاز کر رہے ہیں. جیسے کہ میرے اساتذہ کرام نے انٹروڈکشن کروا دیا آپ کو. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ المزمل کی آیت نمبر 4 میں فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ترتیل اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معانی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، جبکہ تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹیں. اس کے علاوہ ہم سیکھیں گے تجوید کے جو قرآن مجید کے حروف کو صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنے کا جو علم ہے، اس کا نام علم کو تجوید کہتے ہیں. تجوید میں ہم سیکھیں گے تلفظ کی ادائیگی، تمام حروف کی آوازوں کو صحیح طور پر ادا کرنا. تو حروف تہجی جیسے کہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں، مختلف کلرز ہیں. تو ہم یہ سیکھیں گے کہ کون سے حروف کو کہاں سے ادا کرنا ہے، منہ کے کس حصے سے. تو ان کی ادائیگی صحیح تلفظ کے ساتھ ہم کرنا سیکھیں گے. اس کے علاوہ اس کورس میں قواعد سیکھیں گے ہم. جو تجوید کے قواعد ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. جیسے حروف کو صحیح تلفظ سے پڑھ لینے کے ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حروف کی آوازوں کو کتنا لمبا اور کتنا مختصر رکھا جائے گا. حروف کو آپس میں ملاتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھا جائے، انہی تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کو قواعد کہتے ہیں، جو کہ ہم اس کورس میں انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے. اس کے علاوہ ہم زبر، زیر اور پیش کا قاعدہ سیکھیں گے. حروف مدہ، حروف نیم، مد، جزم، شد اور ادغام کا قاعدہ بھی سیکھیں گے. غنہ، اظہار، اخفاء اور اقلاب کا قاعدہ بھی ہم اسی کلاس میں سیکھیں گے انشاءاللہ. وقف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کن علامات پر وقف کرنا ضروری ہے، کن علامات پر ہرگز نہیں ٹھہرنا، اور اس کے علاوہ کچھ متفرق قاعدے بھی ہوں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید کا شرعی حکم کیا ہے. تجوید کا علم حاصل کرنا فرض
کفایہ ہے اور اس پر عمل کرنا فرض عین ہے۔ تجوید کا موضوع کیا ہے؟ تجوید کا موضوع قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ تجوید کا فائدہ کیا ہے ہماری زندگی میں؟ تو قرآن مجید کو پڑھنے میں ہماری زبان غلطی نہ کرے، اس لیے تجوید سیکھنا لازمی ہے۔ تجوید کا مقصد، علم تجوید حاصل کرنے کا مقصد دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ یہ صرف دنیا کی کامیابی نہیں، آخرت کی کامیابی بھی اسی کے ذریعے، اسی کلام کے ذریعے سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ترجمہ ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور جگہ فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وهو علیہ شاق له اجران۔ جو قرآن کا ماہر ہو وہ معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو اور قرآن کا پڑھنا اسے تکلیف دیتا ہو تو اس کا اجر دگنا ہوگا۔ سر تھوڑا لاؤڈ بول لیں۔ جی سر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم۔ ترجمہ ہے کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها۔ قرآن کو عرب کے لب و لہجہ اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ تو یہ ہم نے حدیث کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ سر اب آواز ٹھیک آ رہی؟ جی جی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کا یہ جو ہے کلاس، اس میں ہم سیکھیں گے کہ لحن کے معنی کیا ہے، لحن کی تعریف، اقسام اور حکم۔ لحن کے معنی قرآن کریم پڑھنے میں جو ہے نا غلطی نہ کرنا۔ لحن کی اقسام میں جلی اور خفی، لحن جلی اور لحن خفی ہیں جو اقسام ہے لحن کی۔ لحن جلی کا مطلب ہے واضح اور نمایاں غلطی، اور لحن خفی پوشیدہ اور معمولی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ عام طور پر ہم جو ہیں وہ بہت سی جانے انجانے میں غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو لحن جلی کی جو غلطیاں عام طور پر ہم کرتے ہیں اس میں دیکھیں، سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نماز میں، ہر نماز میں دن میں 5 دفعہ نماز پڑھی جاتی ہے اور ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں جو لفظ پہلے، سب سے پہلا لفظ ہے الحمد، تو الحمد اگر ہم حرف کو حرف سے بدلتے ہیں تو معنی جو ہے نا وہ بدل جاتے ہیں۔ تو الحمد کو اگر ہم الحمد پڑھیں گے تو الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں، جبکہ الحمد کا مطلب ہے آگ کی حرارت کا ختم ہونا یا موت کا طاری ہونا۔ تو دیکھیں کتنا زیادہ معنی جو ہے نا وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ مخارج کا خیال کر کے نہیں پڑھیں گے تو اس طرح سے معنی بہت زیادہ چینج ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال ہے اسمن، سین کو ہم اگر اسمن اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے نام، اور اگر ہم اس کا صحیح مخرج سے اس کی ادائیگی نہیں کریں گے، اسمن کو ہم اسمن پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے گناہ۔ تو یہ بھی حرف کو حرف سے بدلنا، یہ ہم سیکھیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہم ابھی مثالوں میں دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ آگے ہے ذلہ، لفظ ہے ذلہ، نرمی سے ادا ہونے والا لفظ ہے یہ ذال، اس کا مطلب ہے وہ ذلیل ہوا۔ تو اس لفظ کو اگر ہم ذلہ پڑھیں گے تو ذلہ ایک علیحدہ لفظ ہے، تو اس کا معنی ہے وہ پھسلا۔ تو ان دونوں حروف کو اگر زال کی جگہ زا اور زا کی جگہ زال پڑھ دیں گے تو معنی چینج ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ 3 لفظ آتا ہے، ہم پڑھتے ہیں 3 کے معنی ہے انجیر، اور توئیں کے ساتھ جو جس کو اردو میں ہم توئیں بولتے ہیں، تو تو کے ساتھ لفظ ہوگا توئین، توئین کا مطلب مٹی،
تو اب اگر ہم ان دونوں کو آپس میں بدل دیں، حرف کو حرف سے بدل دیں، یعنی تا کی جگہ تو اور تو کی جگہ تا بول دیں گے تو معنی چینج ہو جائیں گے۔ یہ لہنے جلی کی جو بڑی غلطیاں ہیں، ان غلطیوں پر جو ہے نا ہم گناہ گار ہوتے ہیں، اس لیے احتیاط کرنی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ قل، جیسے کہ معوذات یعنی آخری صورتیں، آخری جو قل ہیں، عام طور پر ہمیں وہ حفظ ہوتی ہیں صورتیں کیونکہ ہم نماز میں اکثر ان کو دہراتے ہیں۔ تو قل لفظ ہے کہہ دیجئے، اس کے معنی ہے کہہ دیجئے۔ دوسرا لفظ ہے کل، کھائیے۔ تو اب سوچیں کہ اگر ہم ان حروف کو آپس میں بدل دیں، کل کی جگہ کل اور کل کی جگہ کل پڑھ دیں، تو معنی کتنے اپوزٹ ہو جائیں گے، کتنے غلط ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک اور مثال ہے علیم، عین کا اگر ہم اس کے مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو علیم کا مطلب ہے جاننے والا، اس کی جگہ اگر ہم علیم پڑھیں گے جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے تو علیم ان کا مطلب ہے دردناک، ٹھیک ہے۔ تو علیم اور علیم دونوں میں فرق ہے، تو یہ فرق کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب حرکات کو جب ہم بدل دیتے ہیں تو حرکت کو حرکت سے بدلنے کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت میں ہے کہ قتل داؤد جالوتا، داؤدو سرکل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دال کے اوپر پیش ہے اور تا کے اوپر زبر ہے۔ اس کا مطلب ہے قتل داؤد جالوتا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ تو اس کی جگہ اگر ہم پڑھتے ہیں قتل داؤد جالوتو، تو یہ بات اپوزٹ ہو جائے گی، جالوت نے داؤد علیہ السلام کو قتل کیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ بات بالکل اپوزٹ ہو گئی، تو یہ بڑی غلطیوں میں سے غلطی ہے۔ تو لہن جلی کا حکم کیا ہے جو ہم سیکھیں گے، لہن جلی کیا ہے تو اس کے بارے میں ہم جاننے کی جو ہے نا وہ کوشش کریں گے کہ لہن جلی کا حکم کیا ہے۔ ایسی غلطی کرنا جو بہت سنگین ہے، جس پر پکڑ ہو سکتی ہے، اور جان بوجھ کر ایسے کرنے والا گنہگار ہوگا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کر تو نہیں کرتے، انجانے میں ہی ہوتی ہیں یہ غلطیاں ہم سے۔ تو جب ہم سیکھیں گے نہیں، کوشش نہیں کریں گے، اپنا وقت نہیں لگائیں گے اس کلام کو سیکھنے کے لیے، صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے، تو یہ بھی جان بوجھ کر غلطی کرنے میں ہی شامل ہوگا جب ہم سیکھے بغیر پڑھیں گے تو۔ لہن خفی جو اس کی دوسری قسم ہے لہن کی، لہن خفی ہے پوشیدہ اور غیر واضح جو لہن خفی کہلاتی ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو ایسی غلطی سے معنی میں کوئی تبدیلی تو نہیں آتی، جیسے مد کی جگہ مد نہ کرنا وغیرہ، لیکن ابھی ہم نے حدیث کی روشنی میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو خوبصورت آواز میں خوش لہانی کے ساتھ پڑھو۔ تو اگر ہم ان مدات کا یا جس حرف کو جتنا لمبا کرنا چاہیے حکم ہے اتنا نہیں کریں گے تو خوبصورتی میں کمی آئے گی۔ گو کے معنی چینج نہیں ہوں گے لیکن اس کی تلاوت کرنے میں جو خوبصورتی ہے اس میں کمی آ جائے گی۔ جیسے مثال آپ کے سامنے ہے، یہ بڑی مد جس کو ہم عام طور پر بولتے ہیں، جا لفظ ہے تو اس کو ہم جا کرتے ہیں، یعنی مد ادا نہ کریں، تو یہ غلطی ہوگی جو لہن خفی کی ہے۔ تو اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے، اور یہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس مد کو کتنا کھینچنا چاہیے، اور اگر مد نہیں ہے تو اس حرف کو کتنا لمبا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو جان کر یہ حیرانگی ہوگی کہ سورہ الفاتحہ میں 19 غلطیاں جو عام طور پر ہم کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سوچیں کہ ہر نماز میں ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر 19 غلطیاں جو عام طور پر ہم سے ہوتی ہیں جب ہم تجوید کو سمجھ کر نہیں ادائیگی کرتے۔ جیسے یہاں پر آپ کے سامنے ہے، بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہا جو ریڈ کلر میں آپ کے سامنے ہے، ہا وسط حلق سے نکلتی ہے۔ یہ اس کا مخرج کیا ہے یہ ہم ڈیٹیل میں ہم سیکھیں گے، ابھی صرف آپ کو بتانے کا مقصد کہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ ہم کہاں کہاں کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو تجوید کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح تلفظ ہے، اگر اس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیں گے تو یہ ہا کو ہا سے بدل دیا ہم نے،
حرف کو حرف سے بدل دیا، تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. 2 مسٹیک ہماری بسم اللہ میں آ گئی جب ہم اس کو صحیح مخرج سے ادا نہیں کریں گے. اسی طرح آگے ہے الحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ میں اگر ہم ہا کو پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھ دیں گے، ہا کو ہم نے ہا کر دیا اور آئین کو ہم نے آ حمزہ کے آواز ملا دیا. تو یہ دونوں غلطیاں بھی جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ میں ہم عام طور پر کرتے ہیں. اس کے بعد پھر الرحمن الرحیم، جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اس میں بھی وہی ہا کی غلطی ہم دہراتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، آئین کو مخرج سے ادا نہیں کریں گے، اور مخرج سے ادا کرنے کے علاوہ ہم حروف کو جب کھینچ دیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین کی جگہ نستعین حمزہ کے ساتھ ادا کر دیا، اور نعبد کو نعبد کر دیا، مد کر دیا. تو یہ 2 غلطیاں اس میں بھی ہم کرتے ہیں جو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس میں دیکھیں سواد کو سرکل کیا گیا ہے، طا کو سرکل کیا گیا ہے، اور قاف کو. تو ان حروف کو اگر ان کی صحیح جو ہے نا مخرج سے ان کے ادا نہیں کریں گے، اور کتنا ان کو موٹا کرنا ہے، کتنا باریک کرنا ہے، وہ نہیں ہم جانیں گے، تو اس طرح ہماری غلطیاں ہوں گی. وہ غلطیاں کیا کرتے ہیں ہم، اہدنا الصراط، السین پڑھ دیا سواد کو، اور طا کو ہم نے تا پڑھ دیا. اہدنا الصراط المستقیم کو ہم نے مستقیم پڑھ دیا، یعنی گول والا کاف تھا، ہم نے اس کو ڈنڈے والے کاف کی طرح پڑھ دیا. تو یہ 3 غلطیاں ایک ہی فقرے میں ہماری ہو گئی. اہدنا الصراط المستقیم کر کے ہم نے 3 غلطیاں، بڑی غلطیاں کر دی. آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم. تو اس میں بھی دیکھیں سواد کو ہم نے صحیح نہیں پڑھا، سواد کو سین کی طرح پڑھ دیا، طا کو پھر ہم نے تا کی طرح پڑھ دیا، اور زال کو نرمی سے ادا کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم نے زا کی طرح پڑھ دیا. اور انعمتا میں آئین کی جگہ ہم نے حمزہ بول دیا. تو یہ ساری غلطیاں دیکھیں کل ملا کے 5 مسٹیکس ہیں جو ہماری ہو رہی ہیں اس ایک فقرے میں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں ضاد کو جو ہے نا وہ سرکل کیا گیا 2 جگہ پر، اور عین ہے. تو ان دونوں حروف کو اگر ہم ان کے مخارج سے ادا نہیں کریں گے، اس طرح پڑھیں گے غیر المغضوبی، مغضوب کو ہم مغضوبی پڑھ دیں گے، اور علیہم کو علیہم پڑھ دیا، اور ولا ضالین ضاد کو ہم نے زا پڑھ لیا، ولا ضالین کر دیا. تو یہ 3 غلطیاں ہم نے اس ایک آیت میں کر لی. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہیں جو ہم سے ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہم نماز ادا کر رہے ہیں اور ہم غلطیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمیں معاف کرے. بہرحال سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے حق تلاوت ہی، جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا، اس طریقے سے ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے. تو وہ حق تبھی ادا ہوگا جب ہم اس کو اچھے طریقے سے سیکھیں گے. تو تعوذ جو ہے عام طور پر ہم اس کو تعوذ بولتے ہیں. تعوذ جو ہے وہ اس کا صحیح تلفظ جو ہے وہ تعوذ ہے. تعوذ، تا کے اوپر زبر ہوگی، عین کے اوپر زبر ہوگی، واو کے اوپر تشدید نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر پیش ہوگی، اور لال ساکن ہوگی. تعوذ، اس کو ذرا صحیح طریقے سے ہم نے پڑھنا سیکھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ صحیح تلفظ اس کا. تعوذ تو قرآن پڑھنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے. یہ حکم ہے قرآن پاک میں، ہم پڑھیں گے یہ آگے انشاءاللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے. اس کے بعد تسمیہ ہے. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو تسمیہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھنا اختیاری ہے.
یعنی تعوذ پڑھنا حکم ہے، حکم پر عمل کرنا لازمی ہے، تعوذ لازم ہے پڑھنا، تسمیہ جو ہے وہ بھی پڑھنا ہے، لیکن اگر وہ کبھی رہ بھی جائے تو یہ اختیاری ہے کہ اس پر پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تلاوت شروع کرنے کا احسن طریقہ کیا ہے؟ یعنی تلاوت جب ہم شروع کرتے ہیں تو بہترین طریقہ کیا ہے تلاوت شروع کرنے کا؟ سب سے پہلے ہم تعوذ پڑھیں گے اور تعوذ پڑھنے کے ساتھ سٹاپ کریں گے، تعوذ پڑھنے پر وقف کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں ہم سٹاپ کریں گے یعنی رک جائیں گے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھا اور پھر ہم رک گئے، سٹاپ کیا، وقف کیا۔ اس کے بعد آگے جو بھی آپ سورت پڑھ رہے ہیں، جیسے یہاں قل هو اللہ احد یہ شروع کی اور سٹاپ کیا، ہر آیت پر سٹاپ ہوگا۔ تو تعوذ اور تسمیہ کے دونوں میں جو ہے نا وقف لازمی ہے۔ بعض دفعہ ہم پڑھ جاتے ہیں روانگی میں، ساتھ ہی اکٹھا ہی سارا پڑھ جاتے ہیں، وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ کہ ان کو ہم نے کیسے الگ الگ پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب کرے۔ آج کی کلاس تعارف تھا، تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ ہم کیا کیا پڑھیں گے اور کس طریقے سے ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں ہم اپنی نمازوں میں بھی اور تلاوت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو احسن طریقے سے سیکھ سکیں، اپنے عمل میں لا سکیں اور آگے دوسروں تک بھی احسن طریقے سے پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میرے اساتذہ کرام جنہوں نے اتنا بہترین اور بڑے لیول پر ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس ایفرٹ کو قبول فرمائے اور ہماری کمیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بہترین طریقے سے اس قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب اور میں، مجھ سمیت ہم سب قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں اور اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ٹیچر بھی ہیں کہ ہم جو کچھ سیکھیں وہ ہم آگے دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ لوگوں میں سے سر آپ نے کوئی بات کرنی ہے یا